السلام علیکم ناظرین، آج کی بات میں ہوں ڈاکٹر سعید الہی۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ملک ہے۔ یہاں دنیا کے ذہین ترین دماغ بستے ہیں۔ عبدالسلام ہوں، عبدالقدیر ہوں یا عرفہ کریم ہو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا، پاکستان کے ہلالی پرچم کو دنیا بھر میں روشناس کرایا، اور جب دنیا میں ہماری شہرت بری تھی اس وقت ہماری شہرت کو ٹھیک کرنے کے لیے، ہمارے نام کو نامور کرنے کے لیے اپنی تمام تر طاقتیں اور توانائیاں بروئے کار لائے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں آپ حیران ہوں گے کہ کوئی بہت بڑے بڑے نام نہیں ہیں، چند بچے ہیں، وہ بچے جنہوں نے دنیا میں عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے، پاکستان کا نام بلند کیا ہے۔ آج ہم نے ان بچوں کو بلایا ہے، ایک بچی اور دو بچے جنہوں نے عرفہ کریم کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں عرفہ کریم نے دنیا بھر میں ینگسٹ مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل ہونے کا ایوارڈ حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد وہ ریکارڈ قائم رہا اور انہوں نے وہ ریکارڈ 9 برس کی عمر میں قائم کیا تھا، اور پھر اللہ کی مرضی کہ وہ 16 برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ لیکن دنیا جان گئی کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ رہنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہیں اور ان میں ذہین ترین لوگ موجود ہیں۔ آج ہم نے جن بچوں کو بلایا ہے ان میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں روما سیدین، جنہوں نے عرفہ کریم کا ریکارڈ توڑا تھا، اور روما سیدین کے بعد دوسرے ہیں انعام علی سیدین، ان کے چھوٹے بھائی، جنہوں نے اپنی بہن کا ریکارڈ توڑ دیا اور وہ ینگسٹ مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل بن گئے۔ اور اس کے بعد اللہ کا کرم دیکھیے کہ دوسرے بھائی انعام کا ریکارڈ ان کے تیسرے بھائی سبحان علی سیدین نے توڑا، جن کی عمر 8 سال ہے، انعام کی عمر 10 سال ہے اور روما کی عمر 11 سال ہے۔ ناظرین، آپ حیران ہوں گے کہ یہ 3 ذہین ترین بچے جن کا تعلق گجرانوالہ سے ہے، اور ان کے والدین یعنی ان کے والد غلام سیدین اور ان کی والدہ عفت سیدین دونوں صرف 5 جماعت تک پڑھے ہوئے ہیں، یعنی وہ ایک طرح سے ان پڑھ ہی ہیں اور اپنا کاروبار کرتے ہیں، لیکن ان کے 3 بچے دنیا میں ریکارڈ قائم کر کے ملک کا علم بلند کیے ہوئے ہیں۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بچوں کے والد غلام سیدین سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام سیدین صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ صرف 5ویں جماعت تک پڑھے ہوئے ہیں؟ جی سر۔ بیگم بھی آپ کی 5ویں جماعت پڑھی ہوئی ہیں؟ جی۔ وہ ہاؤس وائف ہیں؟ بالکل جی۔ تو بچے ماشاءاللہ اس مقام تک کیسے پہنچے؟ سب سے پہلے تو سر میں بہت زیادہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہیں مجھے اپنے اس پروگرام میں دعوت دی تاکہ میں اپنے جذبات اور اپنے الفاظوں کا اظہار آپ کے پروگرام کی وساطت سے پورے پاکستان تک پہنچا سکوں۔ ٹھیک۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جی پڑھنا بہت ضروری ہے، بغیر ایجوکیشن تعلیم بہت ہی ضروری ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں تب پتہ چلا جب ہمارے بچے ہوئے۔ ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم پڑھ جاتے تو ہم نے کچھ کرنا تھا، ہمیں سب سے زیادہ مشکلات اس وجہ سے آئیں کہ یار ہم اپنے بچوں کو کیا ٹیچ کریں۔ وہ جو ہمارے اندر ایک جوش، ایک جذبہ تھا، اس کی وجہ سے ہم نے بچوں کو پہلے بچوں کے لیے خود پہلے پڑھا۔ آپ کو اپنے خوابوں کی تعبیر بچوں میں مل رہی ہے؟ بالکل جی، مل رہی ہے ہم نے۔ تو آپ کیوں نہیں تعلیم حاصل کر سکے؟ ایک تو سر گجرانوالہ سے ایک تھوڑے سے بیکورڈ ایریا سے ہمارا تعلق تھا، اس وقت اتنا زیادہ کنسیپٹ نہیں شاید تھا، یا جو چیزیں ہمارے پاس میرے پاس تھی، جو چیزیں مجھے کمیاں نظر آئی ہیں یا میرے اندر پڑھنے کے وسائل نہیں تھے، جذبہ نہیں تھا یا رہنمائی نہیں تھی، کیا وجہ؟ میں وہی سر عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ شاید جو ہے نا جذبہ تو میرے اندر تھا مگر اس میں ہمارے پاس وسائل نہیں تھے۔ ٹھیک۔ ان وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ہی آج میں اس مقام پہ ہوں۔ ٹھیک۔ تو پھر جب پڑھائی نہیں کی تو کیا کیا؟ جب میں نے پڑھائی نہیں کی تو 11 سال کی عمر میں نے سر چھوٹا سا ایک جو ہے الیکٹریشین کا، پھر ویلڈنگ کا کام کیا۔ ویلڈنگ کا کام کرنے سے جو ہے نا میں لوگوں کے سائن بورڈ بناتا تھا۔ اس کے بعد 1-2 لوگوں کی، بڑے لوگوں کی میٹنگ میں میں گیا، وہاں سے پھر میں اسٹریٹجی پلانر ہو گیا، پھر میں بزنس ڈیولپمنٹ میں آ گیا، اور آج میں لوگوں کو بڑی سی ملٹی نیشنل کمپنی کو رہنمائی ان کی کرتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے یعنی آپ اپنی ذہانت سے تعلیم کے بغیر تجربے کی بنیاد پر یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں؟ جی بالکل سر۔ تو اب آپ نے سوچا کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ آئی ٹی ایجوکیشن حاصل کریں؟ نہیں، میں نے سوچا نہیں ہے اصل میں، کیونکہ ہمارا ایڈورٹائزنگ سے میرا ابھی تعلق ہے۔ جب میں 1-2-3 سال پہلے کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے ہلکے پھلکے سے ڈیزائن وغیرہ کرتا تھا تو میری بیٹی روما جو ہے نا اس وقت میرے پاس بیٹھتی تھی، اور میں نے اس کی برتھ ڈے کے اوپر ایک لیپ ٹاپ اس کو گفٹ کیا۔ یہ ہمارے گھر میں ایک سٹارٹ ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا اس کو؟ تقریباً 4 سال پہلے سر میں نے دیا، 2000۔ اس وقت روما کی عمر 7 سال تھی؟ جی سر، تقریباً کوئی 7 سے 8 سال تھی سر۔
تو میرے ساتھ بیٹھتی تھی اور اس کو شوق یہ تھا کہ نیا نیا سر اس وقت یہ ڈیجیٹل کیمرے کا دور تھا، یہ تصویریں کھینچتی تھی اور رکھتی تھی. تو صبح انعام جو ہے اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اس کو نا سیکھتے سیکھتے بہن کے کمپیوٹر کے اوپر اس نے ڈیلیٹ کر دیا ڈیٹا. تو اس کے بعد باقی یہ روما ہی بتائے گی آپ کو. اچھا روما، آپ یہ بتائیں کہ عرفہ کریم جو تھیں انہوں نے پاکستان میں اپنا نام پیدا کیا اور پاکستان کا نام دنیا میں روشن کیا اور پھر دنیا سے رخصت ہو گئیں. تو کیا آپ کے لیے وہ مشعل آرا تھیں؟ آپ نے ان کو اپنا آئیڈل بنایا اور ان کو دیکھ کر آپ اس میدان میں آئیں؟ جی بالکل، وہ میری انسپائریشن تھی اور انسپائریشن کبھی بھلائی نہیں جا سکتی. تو وہ میری انسپائریشن تھی اور انسپائریشن رہے گی، اس سے مجھے انسپائریشن ملی تھی. تو آپ نے ان کا جو ریکارڈ تھا وہ کیسے توڑا؟ انسپائریشن کا ریکارڈ کبھی توڑا نہیں جاتا کیونکہ انسپائریشن آپ سے ہمیشہ بڑی ہوتی ہے. ٹھیک نہیں، لیکن آپ نے ان سے کم عمر میں جو ایم سی پی کے سرٹیفکیٹ تھے وہ حاصل کر لیے. جی. تو اس طرح آپ نے ایک قدم آگے بڑھ گئیں. جی. کہ انہوں نے 9 سال کی عمر میں یہ ریکارڈ حاصل کیا اور آپ نے 7 سال کی عمر میں. تو وہ کس طرح کیا؟ پہلے تو میرے پاپا نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ کمپیوٹر بیٹھتے تھے تو مجھے بھی شوق تھا. تو اسی طرح جب ڈیجیٹل کیمرہ آیا میری پکچرز تھی یہ لوگ ڈیلیٹ کر دیتے تھے. پھر میری پکچرز کس چیز کی تھیں؟ وہ آپ کس چیز کی تصویر بناتے تھے؟ میری برتھ ڈے اسکیم اسکول ایونٹس ہوتے تھے، جو جتنے بھی ایونٹس ہوتے تھے نا ان کی میں نا الگ سے فولڈر بنائے ہوئے تھے. ان لوگوں نے سب ڈیلیٹ کر دیا. کیمرہ تھا آپ کے پاس اپنا؟ جی. اچھا، کون سا کیمرہ تھا؟ ڈیجیٹل کیمرہ تھا. ڈیجیٹل کیمرہ تھا، تب نیا نیا کیمرہ آیا تھا نا. تو ان لوگوں نے وہ ڈیلیٹ کر دیا. کیوں؟ شرارت کرتے تھے؟ شرارت کرتے تھے. تو ٹھکائی نہیں کی ان کی؟ پھر میں تو بہت زیادہ روئی. پھر پاپا نے بہت ان کو ڈانٹا، پھر ماما نے بھی کہا کہ اب دیکھو اب کیا کریں. تو پاپا کہتے ہیں، پاپا کے دماغ میں آئیڈیا آیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے بڑا اچھا ہے تو وہ آپ کو ریکور کر دے گا. تو میں چپ ہو گئی اور پھر میرے پاپا مجھے وہاں لے گئے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا یہ لو میں ریکور تو کر دیا تمہیں، اب تم ایسا کرو اس کے اوپر سیکیورٹی لگا دو. اب میں جب سیکیورٹی لگا دیا پھر ان لوگوں نے توڑ دیا. اچھا، پھر میں ریکور کروں پھر یہ توڑ دیتے. زیادہ تیز نکلے یہ. زیادہ تیز نکلے. یعنی آپ نے سیکورٹی بار کوڈ لگائیں، کوڈ لگائیں، پاس ورڈز کیے، سب کھول دیے. سب کھول دیے. کمال ہے. تو اسی طرح اسی لڑائی میں ہم لوگ یہاں اس اسٹیج پر آ کے پہنچے. ٹھیک. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کون سی سرٹیفکیشن حاصل کی ہے؟ ہم نے ایم سی آئی ٹی پی. اچھا، یہ ایم سی آئی ٹی پی کیا بنتا ہے؟ مائکروسافٹ سرٹیفائڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی پروفیشنل. اچھا، اس کا مطلب کیا ہے اور کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ یہ سب سے پیک لیول ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ایگزام دیتے ہیں، کچھ ایگزام دیتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ سرٹیفائڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک. آن لائن ایگزامینیشن ہوتا ہے یہ؟ نہیں، ایک ہمارے پاپا کے سینٹر ہے کوئی؟ یو ایس ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں سینٹر بنتا ہے، وہاں ایگزام دیتے ہیں. جی سر، پرومیٹرک سینٹر کے نام سے ان کے اطلاعات جو ہے نا ایک سینٹر ہے جہاں پر یہ آن لائن ہی ہوتا ہے. ٹھیک. اور وہاں مائکروسافٹ کے سارے ٹیسٹ ہیں، ایگزامز ہیں، وہیں ہوتے ہیں. جی. تو آپ نے اس کی تیاری کی تھی؟ جی تیاری کی تھی. کتنے مہینے؟ میں تو 6 منتھس ایسے کمپیوٹر پہ دن رات بیٹھی رہی. تو آپ کے ٹیچر کون تھے؟ کس نے سکھایا آپ کو؟ ہمارے ٹیچر سر ضیاء ہیں جو ملیشیا میں ہیں. ضیاء اللہ مرزا صاحب. ضیاء اللہ مرزا صاحب جو پاکستانی ہیں ملیشیا میں ٹیچر، وہاں بھی پڑھاتے ہیں. بالکل، وہاں بھی پڑھاتے ہیں. گرین ہیٹ کے سربراہ بھی ہیں. ٹھیک. اور جو گرین ہیٹ ہے وہ ادارہ ہے جی سر جو آئی ٹی کا ادارہ ہے، جی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، اور وہ وہاں پڑھاتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، اور اس کے فاؤنڈر بھی ہیں، اور وہاں پروگرام بھی آئی ٹی پروگرامز بھی بناتے ہیں اور چیزیں بھی کرتے ہیں. اچھا بھائی آپ یہ بتائیں نام کہ آپ کی بہن نے تصویریں بنائیں، سیو کی، تو آپ نے ڈیلیٹ کر دیں، کیوں؟ مجھے بھی شوق تھا کہ میرے پاس بھی کمپیوٹر ہو، تو اسی وجہ سے ہم یہ لڑائیاں کرتے تھے کہ میں نے. یعنی آپ وہ کمپیوٹر حاصل کرنا چاہتے تھے؟ جی. تو وہ دیتی نہیں تھی آپ کو؟ نہیں. تو آپ نے اس سے میں ڈیلیٹ کر دی تصویریں؟ میں ڈیلیٹ کرتا تھا. تو اسی طرح تو میں بھی چاہتا تھا کہ میرے لیے بھی ایک کمپیوٹر آئے جو میری بہن کی طرح بلکہ اس سے لیٹسٹ. اچھا. تو آپ کی بہن کے پاس کون سا کمپیوٹر تھا؟ میری بہن کے پاس P2 تھا. میں P4 لینا چاہتا تھا. ٹھیک. تو میری بہن نے کہا کہ یہ لو، میں اگر تم میری پکچر ڈیلیٹ نہیں کرو گے تو میں تمہیں یہ دلا سکتی ہوں. تو میں نے اس کی پکچر ڈیلیٹ کرنا بند کر دی. تو لیکن وہ تو کہہ رہی ہے کہ میں نے ریٹریو کرائی تصویریں، آپ نے ڈیلیٹ کر دیں، وہ کہیں گئیں وہاں سے ریٹریو کی؟ جب اس کے پاس کمپیوٹر آ گیا تب. اس سے پہلے نہیں؟ اس سے پہلے. اچھا، پھر آپ کو یہ خیال کیسے گزرا کہ میں اپنی بہن کا ریکارڈ توڑ دوں؟ جو ریکارڈ عرفہ کریم کا روما نے توڑا وہ آپ نے ان کا ریکارڈ توڑ دیا. کس عمر میں توڑا؟ میں نے یہ ریکارڈ 9 سال کی عمر میں توڑا. اچھا، تو وہ کیا خیال آیا دماغ میں؟ کیوں؟ کیونکہ اپنی بہن سے مقابلہ کرنا تھا. جی. کس لیے؟
بتانے کے لیے کہ میں بھائی ہوں، بڑا ہوں اور میں تم سے برتر ہوں. جیسے یہ کہتے ہیں کہ میں پروف کرنا چاہتی تھی کہ میں جینیس ہوں، اسی طرح میں بھی پروف کرنا چاہتا تھا اگر یہ جینیس ہے میں یہ جینیس ہوں تو میں سپر جینیس کا بھائی ہوں. اچھا، تو آپ یہ بتاؤ کہ آپ ابھی جو اس کے جو آپ کو سرٹیفکیشن ہوئی ہے، جی کون کون سے سرٹیفکیٹ ملے ہیں آپ کو مجھے مائکروسافٹ میں جو ملے ہیں آپ کو؟ MCITP MCTS اور MCSC کے سرٹیفکیٹ. تو اس میں ہے کیا؟ ان پروگرام میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ان پروگرامز میں MCITP تو ہے، MCITP ایک انیشل پیک لیول ہے، تو MCITP جو ہے وہ اسٹینڈ فار مائکروسافٹ سرٹیفائڈ IT پروفیشنل، MCSC اسٹینڈ فار مائکروسافٹ سرٹیفائڈ سولوشن ایسوسیٹ اینڈ MCTS اسٹینڈ فار مائکروسافٹ سرٹیفائڈ ٹیکنالوجی اسپیشلسٹ. اس میں ہم لوگ لائک ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کا ڈیٹا ریکور کر سکتے ہیں، اس کے بعد ونڈو کر سکتے ہیں، WDS کر سکتے ہیں، ریموٹ اسسٹنٹ کر سکتے ہیں، ریموٹ ڈیسک ٹاپ کر سکتے ہیں، DNS کر سکتے ہیں، DHCP. تو آپ یہ ابھی صرف اپنے لیے کر رہے ہیں یا کمرشلی بھی کرتے ہیں؟ لوگوں کے لیے بھی کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں صرف ابھی تو سر کیونکہ بالکل انیشل اسٹیج کے اوپر ہیں. اچھا ناظرین، ان ذہین بچوں کی والدہ عفت سیدین ہمارے ساتھ لائن پہ موجود، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ جی آپ کی دعائیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کی تعلیم صرف 5 جماعت تک ہے. جی جی. اور ان بچوں کو آپ نے اس کام پہ لگایا کہ یہ ورلڈ ریکارڈ توڑیں، تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ جی اس کے لیے ضروری نہیں کہ زیادہ پڑھائی پر ہو، اسے آپ اپنے بچوں کو پرموٹ آپ اپنے بچوں کے لیے آپ اپنے گھر کا ماحول، آپ اپنے بچوں کے لیے ریسورسز پرووائڈ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی جو ان کے اندر جو انٹرسٹ ہے اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس سے ضروری نہیں ہے کہ پیرنٹس پڑھے ہوں تو وہ کریں. آپ نے ان کا ٹیلنٹ جو تھا وہ کیسے پہچانا؟ ان کا جب عرفہ تھی، عرفہ کے اندر جب عرفہ کریم کی بات کر رہی ہیں مرحومہ کی؟ جی جی عرفہ کریم کی بات کر رہی ہوں. عرفہ کریم تھی جب کمرشل عرفہ کریم کی آتی بریکنگ نیوز آتی تھی، مرحومہ کو دیکھ کر اس کی طرف دیکھ کر شوق ڈیولپ ہوا. اس کو تھا کہ عرفہ کر سکتی ہے تو پاپا میں کیوں نہیں کر سکتی. ٹھیک، تو اس کے لیے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے انہیں کیا فراہم کیا؟ ہم نے ان بچوں کے لیے ریسورسز پرووائڈ کیے، ماحول پرووائڈ کیا بچوں کے لیے جو ان کے اندر ٹیلنٹ تھا اسی مطابق ہم نے گھر کا ماحول ایسا بنایا کہ بچوں کے اندر جو شوق ہے وہ ان کے شوق جو ہے وہ ابھر کے باہر آئے. پاکستان کے جو جی پاکستان کا مستقبل ہے. ٹھیک، تو آپ یہ بتائیں کہ جو پاکستان میں بسنے والے لاکھوں والدین ہیں، ان کے بچے ہیں، آپ ان کو یہ ڈائریکشن دیں، مشورہ دیں کہ اگر وہ آپ کے بچوں کی تقلید کرنا چاہیں تو انہیں اپنے بچوں کو اس مقام تک لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جی سب سے پہلے تو میں بولوں گی پیرنٹس سے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول ہی دوستانہ ماحول رکھے اپنے بچوں کے لیے. جو بچوں کے اندر ٹیلنٹ ہے ان بچوں کے ٹیلنٹ کو آگے لے کر آئیں. یہ ہمارے پاکستان کا مستقبل ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے 5 جماعت کے بعد جو پڑھائی تھی وہ چھوڑ دی یا جاری نہیں رکھ سکی آپ؟ نہیں میں جاری نہیں رکھ سکی، اور جو میں ان بچوں کے ساتھ ساتھ میں بھی کافی پڑھ چکی ہوں. ان کے ساتھ جو یہ پڑھتے ہیں میں بھی ساتھ ان کے پڑھتی ہوں، اور ان کے ساتھ ہی یہ مجھے بتاتے ہیں، بچے بھی بتاتے ہیں مجھے. اور اسپیشلی تو روما جو ہے وہ تقریباً سب کو ہی وہ پڑھاتی ہے. تو آپ بھی اس وقت مائکروسافٹ انجینئر بن چکی ہیں یا نہیں؟ نہیں میں بنی نہیں ہوں، لیکن بننے کی کوشش کر رہی ہیں؟ بچوں نے جی بننے کی کوشش جاری ہے؟ جی بچوں نے کافی انفارمیشن دی ہے کمپیوٹر کے متعلق، اور کافی میں بھی جان چکی ہوں ان کے ساتھ. اچھا آپ کمپیوٹر آپریٹ کر لیتی ہیں؟ نہیں کر نہیں لیتی، لیکن میں بچوں کو جب دیکھتی ہوں نا تو آپ یقین کریں کہ جیسے پیرنٹس کو ہوتا ہے نا کہ میں یہ نہیں کر سکتی، میرے بچوں نے کیا ہے، تو ایک پراؤڈ سا فیل ہوتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے. یعنی آپ کو فخر ہوتا ہے کہ آپ کے بچے وہ کام کر رہے ہیں جو آپ نہیں کر سکیں اور وہ دنیا میں نام پیدا کر رہے ہیں. جی بالکل پیرنٹس ظاہر ہے مجھے فخر محسوس ہوتا ہے یہ، اور پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ یہ میرے نہیں پورے پاکستان کا مستقبل ہے، پاکستان کے بچے ہیں. اچھا عفت آپ یہ بتائیں کہ آپ کے 3 بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تینوں جو ہیں ماشاءاللہ بڑے ماہر ہیں کمپیوٹر میں، اور چوتھی بچی ثانیہ جس کی عمر 5 سال ہے وہ بھی تیاری کر رہی ہے کہ اپنے بھائی کا ریکارڈ توڑے. آپ کے میاں جو ہیں غلام سیدین، ان کو بھی کمپیوٹر سے آپریٹ کرنا آتا ہے، تو آپ کو یہ کمی محسوس نہیں ہوتی کہ آپ اس سے محروم ہیں ابھی؟ نہیں میں یہ دیکھیں نا، ان کو دیکھ کے خوش ہو جاتی ہیں آپ؟
ریم کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوتی ہوں، اور اسپیشلی جب ثانیہ کرتی ہے تو اس کو دیکھ کر تو میں اور زیادہ خوش ہوتی ہوں کہ یہ بھی ان کے نقشے قدم پہ چلتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں اب میں سبحان کا ریکارڈ بریک کروں گی۔ اچھا لیکن وہ کہتے تو جی لیکن آپ نے کمپیوٹر سیکھا کیوں نہیں ان سے؟ آپریٹ کرنا، کمپیوٹر چلانا، آپریٹ کرنا آپ نے کیوں نہیں سیکھا؟ جی میں ثانیہ کے ساتھ آسان ساتھ سیکھ رہی ہوں نا، ثانیہ کے ساتھ۔ چلیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بچوں سے اب کمپیوٹر سیکھیں گی؟ جی بالکل بالکل۔ چلیں، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، بہت شکریہ۔ اچھا جی، سبحان صاحب آپ سب سے چھوٹے ہیں، پہلے روما نے ریکارڈ توڑا عرفہ کریم کا، اور پھر انعام نے روما کا ریکارڈ توڑ دیا، اور آپ نے یعنی سبحان سیدین صاحب نے اپنے بھائی انعام کا ریکارڈ توڑ دیا، دونوں کا بلکہ تینوں کا تقریباً لگا لیں، سب کا لگا لیا۔ تو کیسے توڑا؟ ایسے تھوڑا انسپائریشن انعام نے مجھے بتایا کہ کیونکہ ہم دونوں تو ہیکر سے اپنی بہن کا ڈیٹا ریکور کرتے، ڈیٹا ہیکنگ کرتے تھے آپ؟ کرتے تھے۔ اچھا اب نہیں کرتے؟ اب نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے سکھا دیا ہمیں NCRT میں NCTS اور MCS سے۔ کیا سکھایا؟ اس نے سکھایا مائکروسافٹ کے اندر کون کون سی فیلڈ ہوتی ہیں، کیسے کیسے کرتے ہیں۔ نہیں لیکن ہیکنگ تو نہیں سکھائی نا انہوں نے، ہیکنگ سے تو منع کیا انہوں نے آپ کو؟ نہیں میں خود ہی باز آیا ہوں کیونکہ اس نے مجھے سکھا دیا نا، اب میں اس کو کچھ نہیں کروں گا۔ اچھا، آپ اس وقت دنیا میں ینگسٹ MCP مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل ہیں اس وقت؟ IT پروفیشنل۔ IT پروفیشنل ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے کارڈ کیا لگایا ہوا آگے اپنے؟ یہ مائکروسافٹ کا کارڈ ہے جو ہمیں پروف کرتے ہیں کہ ہم مائکروسافٹ سرٹیفائڈ IT پروفیشنل ہیں، جو اسپیشلی امریکہ سے ہمیں بھیجے گئے ہیں۔ ذرا کیمرہ زوم کریں اور یہ کارڈ دکھائیں ہمارے ناظرین کو کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے، کیا بنا ہوا ہے۔ دیکھیں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جو مائکروسافٹ نے ایشو کیا ہے، اس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ سبحان علی صاحب دنیا کے ینگسٹ مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل ہیں۔ صرف میں نہیں، میرے دونوں بہن بھائی بھی۔ لیکن آپ ان میں ینگسٹ ہیں۔ جی۔ آپ نے ان کا ریکارڈ توڑ دیا، تو اب آگے کیا ارادہ جناب؟ کیا توڑنا؟ میرا آگے ارادہ ہے کہ میں سافٹ ویئر پروگرامر بنوں، اور سافٹ ویئر پروگرامر میں اب میں ایک ایسا پروڈکٹ سوچ رہا ہوں جس سے پوری دنیا کا اس کا استعمال پڑے اور پاکستان کا نام آٹومیٹکلی ہائی لائٹ ہو۔ کون سی پروڈکٹ ہے وہ پروڈکٹ ہے جیسے کوئی گوگل ہے، سرچ انجن ہے، اس طرح کا میں ایک پروڈکٹ اپنی سائٹ بنانا چاہ رہا ہوں۔ اپنی سائٹ بنانا۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کوڈ بریکنگ بھی کرتے ہیں؟ جی۔ تو کوڈ بریکر بھی رہے ہیں آپ، اور اب بھی ہیں؟ ابھی کر لوں گا، آپ کوئی بھی اپنا PC پاسورڈ لگا دیں، میں کر دوں گا اس کا۔ لیکن آپ کے خیال میں سائبر کرائم نہیں ہے کوڈ بریکنگ، ہیکنگ؟ یہ شوق ہے آپ کو؟ شوق ہے۔ تو کہاں کہاں ہیکنگ کی ہے؟ کس کس کے اکاؤنٹ میں چھاپا مارا ہے آپ نے؟ بہن کے، پاپا کے، بھائی کے۔ کوئی سرکاری؟ آپ کا بھی مار دیتا ہوں۔ نہیں، میں تو آپ کو اپنی ای میل ایڈریس دوں گا نہیں، نہ میں آپ کو ID دوں گا اپنی، چلو، نہ اپنا لیپ ٹاپ دوں گا، کیونکہ میں ڈر گیا ہوں آپ سے۔ تو آپ کے نام سے میں سرچ کروں گا، آپ کی ID آ جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا یہ بتائیں کہ آپ نے پاکستان کے علاوہ کوئی بیرون ملک جو سائٹس ہیں ان کو ہیک کیا کبھی؟ ابھی جاری ہے۔ جاری ہے؟ جاری ہے۔ تو اس کو اگر پکڑے گئے پھر؟ پکڑے گیا میرے فیوچر پلان ایتھیکل ہیکر بننے کے ہیں۔ اچھا، ایتھیکل ہیکر میں کیا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایتھیکل ہیکر مطلب ایک جیسے چور اور پولیس ہوتا ہے، جی، جو چور ہوتا ہے وہ ہیکر ہوتا ہے، چوری کرتا ہے، اور جو ہیک کرنے والے کو پکڑتا ہے وہ ایتھیکل ہیکر ہے۔ ایتھیکل ہیکر۔ تو آپ جو ہیں IT میں پولیس کا رول پلے کریں گی؟ جی۔ آپ ایک ایسا کر لینا، اینٹی وائرسز اور وائرسز۔ اچھا جی، انعام آپ بتا رہے تھے کہ اس میں ایتھیکل اور ان ایتھیکل ہوتا ہے، ایک فوج ہوتی ہے، ایک طالبان ہوتا ہے، کوئی ایسی بات کر رہے تھے آپ، وہ ایکسپلین کریں گے مجھے آپ دوبارہ؟ جیسے یہ دیکھیے، طالبان حملہ کرتے ہیں تو جو آرمی فورس اور باقی جو فورسز ہیں ان کو حملہ کرنے سے روکتی ہیں۔ جو طالبان ہوئے وہ جو ہے اینٹی وائرس ہے، اور جو فورسز ہیں وہ اینٹی وائرس ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لائک اے وال۔ ٹھیک ہے۔ وہ ایک وال ہے، اور پھر وہ تو آپ نے اس میں بھی سرٹیفکیشن کی آپ نے؟ نہیں، ابھی فیوچر پلانس ہے، ابھی کریں گے آپ، ابھی کی نہیں ہے؟ ایتھیکل ہیکنگ میں بیسیکلی جو ہے نا روما صرف اور صرف کر رہی ہے، ابھی یہاں پر جا کے ان تینوں کی جو ہے نا فیلڈ علیحدہ علیحدہ ہو گئی ہیں۔ ٹھیک۔ یہ انعام جو ہے یہ ابھی کر رہا ہے ایروناٹک انجینئرنگ میں، دنیا کا سب سے چھوٹا جو ہے نا اپنا جہاز بنانے کی تیاری کر رہا ہے، جس میں ماشاءاللہ سے یہ کافی 25% جو ہے نا اس نے اچیو کر لیا ہوا ہے۔ یعنی ان کا شوق ایئروناٹیکل انجینئرنگ میں جانے کا اس کا؟ جی یہ بتا سکتے ہیں؟ ایویشن، ایئروناٹیکل انجینئرنگ، اسپیس ٹیکنالوجی، سب میں انٹرسٹ ہے آپ کا؟ تو کیوں شوق ہے؟ جہاز اچھے لگتے ہیں، میزائل اچھے لگتے ہیں،
مجھے اچھی تو نہیں لگتا پر مجھے بنانا اچھا لگتا ہے. یہ میرا ایک نہیں، پہلے تو آدمی اس کو اڑتے دیکھتا ہے تو اس سے خوش ہوتا ہے. جی اس سے آدمی کو رغبت پیدا ہوتی ہے کہ آدمی یہ کام کرے. اسٹارٹنگ پہ جیسے برتھ ڈے پہ مجھے ایروپلین جس طرح کے کھلونے ٹوائز ملتے تھے تو باقی بچے کھیلتے ہیں تو میں اس کو توڑتا تھا اور دیکھتا تھا اس میں یہ کس وجہ سے چلتا ہے, یہ کیوں چلتا ہے. ٹھیک. تو میں اس کے اور دو چیزیں لیتا تھا, ان دونوں کی موٹر مکس کر کے ایک چیز بناتا تھا جو کار ہو. ٹھیک. اور اسی طرح اب میں اپنا یعنی اڑنے والی کار کا جو کانسیپٹ ہے جی وہ تقریباً اب کامیابی سے ہمکنار ہونے والا ہے. تو آپ بھی ایسے ہی چاہتے ہیں کہ ایسی کار بنے جو اڑنے والی ہو, جہاں رش ہوا اس کو اڑا لیا. ایروپلین میں ایسا بنا رہا ہوں کوارڈ کاپٹر پلس F-16, وہ ہیلی کاپٹر جیسے امریکہ نے بنایا F-22. جی ہاں, جو ہیلی کاپٹر کی طرح اڑتا بھی ہے اور F-16 کی طرح حملہ بھی کرتا ہے. اسی طرح کا بناؤں گا پر ہم اس کا نام رکھیں گے F-32. F-32 جی 32 کیوں؟ کیونکہ اس کی F-16 سے ڈبل زیادہ اسپیڈ, کیپیسٹی ڈبل ہوگی. جی ناظرین, ہمارے ساتھ اب بریک کا وقت ہے. آپ بڑی دلچسپ باتیں سن رہے ہیں ہمارے 3 سائنسدانوں کی. ینگسٹ جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں ان کی بات سن رہے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ دنیا کے کم عمر ترین مائکروسافٹ پروفیشنل موجود ہیں. یہ پاکستانی نونہال ہیں, بے مثال ہیں اور باکمال ہیں, اور ہمیں ان کو دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کا مستقبل تابناک ہے اور ہمارا مستقبل بہت روشن ہے, اور انشاءاللہ پاکستان دنیا کا ایک بہترین ملک بنے گا. اچھا, اس سے پہلے کہ میں آپ سے کوئی سوال کروں, جی سر, میں صرف انعام سے بات کروں گا, سبحان سے بات کروں گا کہ سبحان آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی کہا کہ آپ ہیکنگ کرتے ہیں, کوڈ بریکنگ کرتے ہیں, تو لیکن آپ کا جو فیوچر پلان کیا ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں ایک سافٹ ویئر پروگرامر بننا چاہتا ہوں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا. اس فیلڈ میں جیسے گوگل انجن کی طرح کوئی آپ سائٹ بنانا چاہتے ہیں, سرچ انجن میں جانا. تو اس میں کیا نام تجویز کیا آپ نے اس سرچ انجن کے لیے؟ اس کے اندر میں سراج نام رکھوں گا اس کا. S فار سراج, I فار مائی مدر, R فار اما, A فار علی, S فار سبحان می, اینڈ S فار ثانیہ our youngest sister. یعنی یہ جو کتاب ہے ایک سراج, جی یہ آپ تینوں نے مل کے لکھی ہے؟ مل کے بنائی ہے. اس کے اندر لیب مینول جو بچے کے پاس کمپیوٹر ہے وہ یہاں اس کے اوپر دیکھ کے سب یعنی اس کو پڑھ کے وہ کمپیوٹر آپریٹ کرنا سیکھ سکتا ہے, یا پھر اس کو دیکھ کے کلک بیس کتاب بنائی ہے ہم نے, سراج IT سسٹم نیٹورک. لیب مینول ہے, یہ سسٹم نیٹورکس کی بک ہے. یہ ایک ٹوٹل کلک بیس بک ہے. جو بچے جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں ان کو ہم یہ بک پرووائڈ کریں گے, اور یہ پڑھ کے بچے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہماری طرح بن سکتے ہیں بچے. ٹھیک. اچھا, یہ سراج سے کیا مطلب بنتا ہے, آپ بتائیے. سراج سے S فار سیدین مائی فادر, I فار عفت مائی مدر, R فار روما, A فار علی, S فار سبحان, اینڈ S فار ثانیہ ملک. اب وہ ثانیہ جو ہے وہ 5 سال کی چھوٹی بہن ہے, وہ تیاری کر رہی ہے کہ آپ کا ریکارڈ توڑنا ہے, اور اسی وجہ سے میں خوش بھی ہوں اور خوف زدہ بھی ہیں کہ چھوٹی بہن ریکارڈ توڑ دے گی. ایسی بات ہی ہے. اچھا جی, آپ بتائیں کہ میرا ریکارڈ پاکستان کو ہی کوئی بچہ توڑا اور وہ بھی میرے گھر میں, میری بہن ہے, تو اس پہ آپ کو فخر ہوگا, خوشی ہوگی کہ چھوٹی بہن ریکارڈ توڑ رہی ہے. جی. اچھا جی, انعام صاحب, اور جو ڈر ہے اس چیز کا کوئی اور اس کی جگہ نہ لے لے, تو وہ تو لے گا, یہ تو دنیا کا معمول ہے. نہیں, کوئی اور ملک کا بچہ نہ اس کا, یعنی پاکستان کا بچہ توڑ لے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی وہ کہتی ہے میرا ریکارڈ وہی توڑے گا جو پیدا ہوتے ہی الف ب اور ABC سے پڑھے گا. ٹھیک. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ آپ سے روما سوال ہے کہ آپ عرفہ کریم کے والد جو رندھاوا صاحب ان سے ملی تھیں, تو کیا بات ہوئی ان سے آپ کی؟ مجھے پہلے تو بہت فخر محسوس ہوا کہ پہلی دفعہ میں عرفہ کریم کے پیرنٹس سے مل رہی ہوں, کریم رندھاوا صاحب سے. جی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنے پاپا اپنے پیرنٹس کے لیے, اپنے ملک کے لیے آپ ہماری بیٹی ہو, آپ ہماری عرفہ ہو. جو جذبات آپ کے ماما آپ کے پیرنٹس کے لیے, جو آپ کے پیرنٹس کے آپ کے لیے, وہی جذبات ہم بھی آپ کے لیے رکھتے ہیں. ٹھیک. اور اب جناب انعام صاحب, آپ بتائیں کہ آپ کا فیوچر پلان کیا ہے؟
میرا فیوچر پلان ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میں ایک ایسا ایئرپلین بنا رہا ہوں. یعنی آپ کا انٹرسٹ ایویشن میں ہے؟ جی ایویشن میں. ٹھیک ہے, تو کیا بنانا چاہتے ہیں آپ؟ کواد کاپٹر پلس F-16, اس کا نام ہم رکھیں گے F-32. ٹھیک ہے. اور وہ ہیلی کاپٹر کی طرح اٹھے گا اور F-16 کو اس کی ڈبل سپیڈ پہ. تو آپ نے اس کی ڈیزائننگ کر لی ہے یا کر رہے ہیں؟ ڈیزائننگ کر یا ابھی صرف اس کی جو کمپیوٹر پہ پریپریشن ہے 25% وہ کمپلیٹ ہو گئے, 75% وہ باقی ہے. تو وہ جب آپ انشاءاللہ جلدی بنا لیں گے جی. تو اس کے لیے وسائل چاہیے ہوں گے, ریسورسز, یہ صرف ڈیزائن کرنا ہے؟ ریسورسز تو پیرنٹس پرووائڈ تو کر رہے ہیں. جیسے پرائم منسٹر کا وعدہ ہے کہ ہم آپ کو لیپ ٹاپ دیں گے, انہوں نے یہ وعدہ وعدہ نبھایا نہیں. کس نے؟ پرائم منسٹر صاحب نے. کون سے پرائم منسٹر؟ یہ جو لاسٹ ایئر جو ہے نا راجہ پرویز اشرف صاحب تھے اس وقت, انہوں نے بچوں کو ایوارڈ تو مل گیا ہے حکومت پاکستان سے؟ جی سر, صرف اور صرف ایوارڈ ہمیں ملے, ان بچوں کو ملا ایک سرٹیفکیٹ کی صورت میں. نہیں, عرفہ کریم آئی ٹی ایوارڈ جو ہے عرفہ کریم آئی ٹی ایوارڈ تو بالکل ان کو مل گیا ہے سر جی. اس کے علاوہ 33 مارچ کو جو ہے نا پریزیڈنٹ ایوارڈ کے لیے, اور دوسرے نمبر پہ ایک ہے فاطمہ جناح ایوارڈ روما کے لیے, اور محمد علی جناح ایوارڈ جو ہے نا ان بچوں کے لیے وہ بھی نام. اچھا, راجہ پرویز اشرف صاحب جو پرائم منسٹر تھے, جی سر, انہوں نے کیا وعدہ کیا تھا؟ انہوں نے بچوں کے لیے کہا تھا کہ نمبر 1 تو جب تک کہ یہ ان کی ماسٹر ڈگری تک تعلیم کمپلیٹ نہیں ہو جاتی, چاہے وہ پاکستان میں ہو یا فارن میں ہو, تب تک کہ جتنے بھی اخراجات ہوں گے وہ سارے گورنمنٹ آف پاکستان. انہوں نے یہ وعدہ بھی ویسے کیا جو انہوں نے باقی وعدے قوم سے کیے تھے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ انہوں نے تو میرا خیال ہے سر جی وہ کیا تھا جھوٹا, ابھی تو ہو گیا ہے کیونکہ تھوڑی دیر بعد ان کی گورنمنٹ چلی گئی تھی. اس کے بعد ہم گئے, نئی گورنمنٹ آئی, آئی ٹی کی ان کی منسٹر تھی انوشا رحمان. ان کے پاس 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ میں گیا ہوں, مگر ان کے پاس ٹائم ہی نہیں. انوشا رحمان صاحبہ جو ہیں وہ تو بڑی توجہ سے اس منسٹری کو چلا رہی ہیں جی. ان کو ہم یہ ساری ڈیٹیل بھیجیں گے تاکہ وہ اس پہ کنسنٹریٹ کریں اور بچوں کا جو ان کا حق ہے ان کو مل جائے. دوسرا یہ بتاؤ روما کہ آپ کو وعدہ کیا تھا پرویز اشرف پرائم منسٹر نے, جو سابقہ پرائم منسٹر تھے, کہ آپ کو لیپ ٹاپ دیں گے, تو دیا تھا؟ نہیں, وہ صرف باتیں تھی, لیکن وعدہ. تو کیسا لگا یہ کہ ایک پرائم منسٹر اتنے بڑی بات کہے اور اس پہ عمل نہ کرے, تو کیسا لگا آپ کو؟ مجھے بہت برا لگا, کیونکہ ہم بچوں کے ساتھ وہ ایسا بہیو کرتے ہیں, لیکن پھر بڑوں کے ساتھ کیسا کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جو وزیر اعظم بچوں سے جھوٹ بول سکتا ہے وہ پوری قوم کو دھوکہ دے سکتا ہے. جی. تو آپ کے جو پسندیدہ لیڈر ہیں وہ کون ہیں؟ میرے پسندیدہ لیڈر اقبال. اچھا, شاعر علامہ اقبال کو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ لیڈر ہیں؟ جی. کیوں؟ کیونکہ ان کا پسندیدہ جو ان کا پیغام ہے, شاعری ہے, شاعری مجھے ان کی بہت اچھی لگتی ہے. اس کے علاوہ ان کا ہمارا مجھے بھی ایگل ہی اچھا لگتا ہے اور ان کو بھی ایگل ہی اچھا لگتا ہے. وہ میرا پسندیدہ. اچھا, ان کا کوئی شعر یاد ہے علامہ اقبال کا؟ جی, ایک یاد ہے. کون سا ہے؟ تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے صرف اونچا اڑانے کے لیے. اچھا جناب حضور, آپ بتائیں سبحان صاحب کہ جب پرائم منسٹر نے وعدہ کیا لیپ ٹاپ دینے کا, پورا نہیں کیا, تو کیسا لگا؟ مجھے تو بہت برا فیل ہوا. پھر آپ نے ان کو کوئی ٹویٹ کیا یا میسج کیا؟ میں تو چاہتا تھا کہ ان جیسا کوئی پرائم منسٹر ہو ہی نہ, کیونکہ وہ جو وعدے کرتے ہیں وہ کبھی نبھاتے ہیں. کس طرح کا پرائم منسٹر ہونا چاہیے ملک کا آپ کے خیال میں؟ جیسے شہباز شریف ہے, نواز شریف ہے, وہ اچھے ہیں. وہ اچھے ہیں. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب نے لاکھوں لیپ ٹاپ دیے اسٹوڈنٹس کو, جی, تو اچھی بات تھی یہ بہت اچھی. تو یعنی آپ کو اچھے لگتے ہیں پاکستان کے ٹیلنٹ ہے وہ سامنے لے کے آ رہے ہیں, وہ پاکستان کا ٹیلنٹ باہر لے کر آ رہے ہیں. یعنی پوری دنیا شہباز شریف صاحب کے جو یہ عمل تھا کہ بچوں کو لیپ ٹاپ دینا, اسی وجہ سے آپ ان کو پسند کرتے ہیں؟ نہیں, لیپ ٹاپ کے ذریعے وہ ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں نا پاکستان کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے وہ ایک بے مثال لیڈر ہیں, اس طرح کی قیادت پاکستان میں ہونی چاہیے؟ جی. یعنی وہ بیسٹ لیڈر ہیں آپ کے خیال میں؟ جی. بیسٹ لیڈر تو نہیں, بیسٹ لیڈر تو ہمارے قائد اعظم. وہ تو فوت ہو گئے نا, ان کی وفات کے بعد اس وقت زندہ لیڈروں میں
بہترین شخص جو ہیں جو نوجوان نسل کے لیے سوچ رہے ہیں وہ شہباز شریف ہیں. جی بالکل ڈیفینیٹلی جی. وہ جو اقدام کر رہے ہیں اور جو سب سے بڑا ان کا ہے یہ پنجاب یوتھ فیسٹیول، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم وہ پرووائڈ کر رہے ہیں کہ گلی گلی سے گھر گھر سے تحصیل لیول کے اوپر اپنے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بلکہ وہاں سے لے کے آتے ہیں جہاں پر بھی جو بھی ہے جس بھی لیول کا کوئی بندہ ہے اس کو. یعنی ایک بہت بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہیں ملک کے لیے. سر سب سے بڑی بات ہی ہے، میں اکثر پلیٹ فارم کے اوپر کہتا ہوں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، تو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ یہ بچے جو ہے نا، کوئی بھی دنیا کا بچہ بیوقوف یا اب نارمل نہیں ہوتا ہے، صرف فرق ہوتا ہے ان کو موقع دینے کی، ان کو ریسورسز دینے کی. تو وہی موقع اور ریسورسز ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب دے رہے ہیں. اچھا جی، اس سے پہلے کہ ہم بات کریں، ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں گرین ہیٹ آئی ٹی کمپنی ملیشیا. جی سر. اس کے چیئرمین ضیاء اللہ مرزا صاحب سر، جو ان بچوں کو استاد بھی ہیں. جی سر. وہ لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مرزا صاحب. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے آپ کے؟ جی اللہ کرم، کیسے ہیں آپ؟ بس شکر اللہ کا، بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ان بچوں کے استاد ہیں جنہوں نے دنیا کے ریکارڈ توڑے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے. آپ کی بہت مہربانی، اور جو مبارکباد بھی دی ہے وہ اس پہ، لیکن جتنا فخر ہے، جتنا خوشی ہے ان کے والدین کو اور جو پاکستان سے باہر لوگ رہے ہیں، اس سے زیادہ کہیں جو ہے 100 سے زیادہ مجھے اس چیز کی خوشی ہے، اور میں اس چیز سے فخر کرتا ہوں کہ میں ان بچوں کا جو ہے ٹرینر ہوں. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس گوہر نایاب کو کیسے سمجھا اور کیسے پہچانا؟ دیکھیں، عارفہ کریم کی مثال آپ کے پاس ہے. اس نے بہت تھوڑے وقت میں ٹائم دیا پاکستان کو اور پھر پاکستان کا نام روشن کیا. تو بالکل اسی طرح ایک انسپائریشن سے میرا بھی ان کانٹیکٹ جو ہے ہوا، وہ گرین ہیٹ کی حوالے سے ہوا. اور جب میں نے یہ پتہ چلا کہ یہ بچے اسی لائن پہ ہیں اور اسی طرح ہیں، تو مجھے تو اس چیز کی بہت خوشی ہوئی کہ میں ان کو کسی اس طرح کے پلیٹ فارم پہ لے کے آؤں جو کہ ضائع ہونے کے بجائے وہ پاکستان کے دوسرے بچوں کے لیے انسپائریشن ہو. میرا صاحب، ہمیں سیدین صاحب نے بتایا ہے کہ آپ ان تینوں بچوں کی بہت سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ آپ سپورٹ کس طرح کرتے ہیں اور اس کے اہداف کیا ہیں اور مقاصد کیا ہیں اور بالآخر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، بیسیکلی جو ہمارا مشن بھی ہے، اور ایز اے پاکستانی ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کوئی بھی سیکٹر لیں، ہمیں بیڈ نیوز ہی مل رہی ہیں. بے شک ہماری اکانومی ہو، ٹیکنالوجی وائز ہو، گورنمنٹ ہو اور سیکیورٹی ہو، تو ہمیں اس حالات میں ہمیں کوئی اس طرح کا چیز مل جائے جس سے قوم بھی خوش ہو جائے، اچھی خوشخبری بھی ہو جائے، اور پاکستان کی جو آگے فیوچر ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے ابھی سے ہماری روٹس جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہو جائیں. تو بیسیکلی اسی سلسلے میں میں ان بچوں کو ایک مثال بنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ دوسرے پاکستان کے جو 2-3 کروڑ بچے ہیں وہ بھی اس کی. تو باقی بچے جو ہیں پاکستان میں بسنے والے جو ٹیلنٹڈ ہیں، ان کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ بچوں کے ساتھ مل کے، بلکہ روما جو ہے ان کے لیے اچھا جو ہے نا پروگرام ڈیزائن اس نے کیا ہے، جو بہت جلد ہم گرین ہیڈ کے پلیٹ فارم سے وہ بھی لانچ کریں گے، کیونکہ بچے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ مینٹلٹی دوسرے بچوں کی کس طرح وہ آگے جا سکتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے ان بچوں کا، تو یہ تو ویسے ہی ان کا کیلیپر لیول اور عام جو ماسٹر لیول کے جو ہیں ان کا کیلیپر لیول جو ہے نا ایکول ہے. تو ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ہم جو ہے بہت جلد ہی گرین ہیڈ کے پلیٹ فارم پہ پاکستان میں یہ کام شروع کریں گے، جس سے بچے مستفید ہوں اور وہ بھی اسی طرح کسی نہ کسی فیلڈ میں، ضروری نہیں ہے کہ آئی ٹی میں، کسی نہ کسی فیلڈ میں وہ پاکستان کا نام روشن کریں. اچھا مرزا صاحب، یہ بتائیں کہ عرفہ کریم بل گیٹس کو ملنے امریکہ گئی تھیں اور ان کی ملاقات ہوئی. اب یہ جو بچے ہیں جنہوں نے ان کا ریکارڈ توڑ دیا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ مائکروسافٹ کمپنی کے جو مالکان، سربراہان ہیں یا اس طرح کے دیگر لوگ ان سے ملنے جائیں گے؟ بالکل انشاءاللہ. یہ بیسیکلی مین رسپانسبلٹی جو ہے ہماری بھی ہے اور گورنمنٹ کی ہے، پاکستان گورنمنٹ کی، خاص طور پہ منسٹر آف آئی ٹی کی ہے.
کہ وہ اس چیز کو سمجھیں اور اس کو پروموٹ کریں، اور تاکہ جو اگر اس کو انٹرنیشنل لیول پہ ان کو کوئی اس طرح کی فیور ملے گی، اس طرح وہ بھی بل گیٹ سے ملیں گے، ایک تو ان کو پتہ چلے گا پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، اور پھر جو نئے بچے جو ان کی طرح انسپائریشن جن کے پاس ہے اور یہ اسی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، ان کا بھی حوصلہ افزائی ہوگی کہ ہم بھی ایک دن جا کے بل گیٹ یا ان کی بڑی پرسنالٹیز کو ملیں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس میں شہباز شریف صاحب نے لاکھوں لیپ ٹاپس ہونہار بچوں میں تقسیم کیے ہیں، اسی طرح مرکزی حکومت نے بھی یہی کام کیا ہے، اب نواز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ 4 لاکھ لیپ ٹاپس اور دیے جائیں گے، تو آپ یہ بتائیں کہ اس کا جو اثر ہے پاکستان کی نئی نسل پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں وہ کیسا ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو پہلے تو انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے اس میں لے کے آ کے، لیکن ایک چیز ہے جس طرح یہ چھوٹے لیول کے بچے ہیں، چھوٹی کلاس کے بچے ہیں، ان میں سے یہ ایویلویٹ نہیں ابھی تک کوئی اس طرح کا سسٹم ہوا کہ یہ بھی لوگ جو ہے بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ وہ کم عمر بچے جو ہیں جن کی عمر 8، 10 اور 11، 12 سال ہے، اگر وہ ہونہار ہیں، دنیا میں نام پیدا کرتے ہیں، کم عمر ترین وہ مائکروسافٹ اسپیشلسٹ بنتے ہیں، تو انہیں بھی لیپ ٹاپ ملنے چاہیے؟ بالکل، لیپ ٹاپ تو یہ کوئی ایک تو چھوٹی سی یہ ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کے منہ میں وہ آپ یہ ڈالنے والی بات ہے، لیکن یہ ان کو نہ صرف ادھر ان کے لیے اسپیشل اسکول، اسپیشل جو ہے نا فیسلٹیز دینے چاہیے، بلکہ فارن سے جو ٹیکنالوجی ہم کر سکتے ہیں اس چیز کو ہم لے کے آئیں اور ان بچوں کے آگے رکھیں، ہو سکتا ہے یہ اس سے اچھی کوئی نہ کوئی چیز انوینٹ کر دیں۔ میرا صاحب، مجھے تو یہ بات سن کر بڑا افسوس ہوا کہ سابقہ وزیر اعظم پرویز اشرف صاحب نے ان بچوں کے ساتھ 3 وعدے کیے، ایک تو یہ کہ ان کو لیپ ٹاپ دیے جائیں گے، دوسرا یہ کہ ماہانہ 10,000 روپے دیے جائیں گے، اور 1-1 لاکھ روپے ان کو انعام دیا جائے گا، لیکن کسی ایک وعدے پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اب میں اس ٹی وی کے ذریعے، اس چینل کے ذریعے، آپ کے ذریعے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس ملک کے امید کی کرن ہیں اور ان بچوں کی وہ پسندیدہ شخصیت بھی ہیں، امید ہے کہ وہ پہلے وزیر اعظم کا وعدہ پورا کریں گے، ان بچوں کو لیپ ٹاپس بھی دیں گے، ان کی مالی اعانت بھی کریں گے، اور جو انعام کا اعلان کیا گیا تھا وہ بھی دیں گے۔ انشاءاللہ جی، ہماری بھی دعا ہے، اور اگر وہ ہمیں کوئی سن رہا ہے تو ان سے بھی یہ جو ریکویسٹ ہے کہ جو وزیر اعظم کا جو عہدہ ہے اس کی بنا پہ ہی جو ہے اس کی لاج رکھ لیں، اگر پاکستان کا تو نہیں، وہ تو چلے گئے، انہوں نے اب لاج کیا رکھنی ہے، انہوں نے تو کسی چیز کی لاج رکھی نہیں، لیکن جو نئے وزیر اعظم ہیں جنہیں عوام نے محبت سے ووٹ دے کر منتخب کیا ہے اور لوگ انہیں امید کی کرن سمجھ رہے ہیں، ان سے ہمیں توقع ہے کہ وہ ان بچوں کے مطالبے پورے کریں گے۔ بالکل انشاءاللہ، یہ بلکہ جو شہباز شریف صاحب ہیں جنہوں نے پہلے بھی ابھی یوتھ پروگرام ان کا چل رہا ہے، انہوں نے بہت انکریج کی ہے، لیکن اگر اس طرح کے بچوں کو انکریج کریں گے تو پھر یہ ڈیولپمنٹ نیچے پرائمری لیول سے آ جائے گی اور یہ اوپر تک جائے گی، بجائے کہ ہم ہائی اسکول اور اوپر تک لے کے آئیں۔ اچھا مرزا صاحب، آپ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، کیا آپ اپنے ملک کے لیے بھی کوئی کام کر رہے ہیں یا صرف ملیشیا میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں جی، بالکل ہم ملیشیا پاکستان کے لیے ہی موسٹلی ابھی ڈیڈیکیٹڈ ہیں کہ اس ملک کے لیے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، بالکل پہلے ہی بہت سی بیڈ نیوز ہیں اور کوئی ایسی کمپنی موجود ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر جن کی اپنی سرٹیفکیشنز ہو، جو بھی ادھر ادارے کروا رہے ہیں وہ باہر کے موسٹلی انڈین انسٹیٹیوشنز کی سرٹیفکیشن ادھر کروا کے اپنے آپ کو وہ سرٹیفائڈ کروا کے تو وہ اپنا نام بنا رہے ہیں، لیکن بیسیکلی وہ ان کا نام بنا رہے ہیں۔ تو ہم اس کے الٹرنیٹیولی گرین ہیڈ کو ادھر لے کے آئیں گے اور بہت جلدی یہ اسی سال اسی مہینے یہ کام شروع ہو جائے گا، اور وہ یہ سرٹیفکیشن جو بجائے ہم انڈین کی کریں ہم پاکستان میں کریں گے، اور پاکستان سیکیورٹی میں، سائبر سیکیورٹی میں، آئی ٹی میں اس کا ایک نام ہوگا۔ ٹھیک ہے جی میرے صاحب، بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی۔ اچھا جی سیدان صاحب، آپ یہ بتائیں جی سر کہ اب آپ کے بچے ماشاءاللہ عالمی ریکارڈ قائم کر چکے ہیں، جی سر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو، وزیر اعظم پاکستان کو، وزیر اعلیٰ پنجاب کو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کے پروگرام میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تھرو میڈیا، یہ ایک ایسا میسج ہے کہ گھر گھر میں یہ پہنچ رہا ہے، ہر پیرنٹس کے لیے، ہر بچوں کے لیے۔ ان کو اگر کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایوارڈ یا انعام کوئی بھی چیز دی جاتی ہے تو ایک تو اس کا فائدہ ڈائریکٹ ان کو ہوگا، اور انڈائریکٹلی جیسے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ پورے پاکستان کے ہر بچے میں یہ ایک شعور بیدار ہوگا، ٹھیک، ایک ریس لگ جائے گی، ایک کمپٹیشن پیدا ہوگا کہ یار ہم بھی یہ کریں، شاید اگر ان بچوں کو یہ ملا ہے ہمیں بھی یہ ملنا چاہیے۔ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے حق میں ہی یہ بات ہے، یا وزیر اعظم صاحب کی یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ڈیوٹی کے طور پہ ایز اے سربراہ پاکستان
ان کو یہ کرنا چاہیے کہ بچوں کے اندر انسپائریشن یہ پیدا کریں. ٹھیک. اچھا سبحان، آپ نے ابھی کہا کہ آپ کو شہباز شریف بہت پسند ہے کیونکہ انہوں نے بچوں کو لیپ ٹاپس دیے ہیں، طالب علموں کو دیے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں اور کیا کرنا چاہیے بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے؟ ان کو سب سے پہلی بات پہ تو میں تھینکس کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کا ٹیلنٹ باہر نکالا ہے. اچھا. اور ان کو You want to say thank you to شہباز شریف صاحب. Okay. For what? For what that کہ انہوں نے ایجوکیشن کو، پاکستان کے ٹیلنٹ کو باہر نکالا ہے. ٹھیک ہے. اور ان لوگوں کو بھی سہولتیں فراہم کی ہیں جن کی دسترس میں کمپیوٹر نہیں تھے، تعلیم نہیں تھی، اچھے اسکول نہیں تھے، جن کے پاس ریسورسز نہیں تھے، ان کو بھی انہوں نے ساتھ میں لایا ہے، ساتھ لائے ہیں، برابری کی سطح پر سلوک کیا ہے. جی. اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ اب جو شہباز شریف صاحب ہیں اس کے علاوہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے علاوہ اچھا روما آپ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے شہباز شریف صاحب کو اب اس کے علاوہ؟ میں تو وہ جو ابھی جو بھی کر رہے ہیں میرا خیال ہے وہ ہمارے پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہے. بہت اچھا ہے. بہت اچھا ہے. اس کے نتائج کیا ہوں گے، ایفیکٹس کیا ہوں گے؟ اس کے ایفیکٹ یہ ہوں گے کہ ہر گھر سے ایک بچے کی ٹیلنٹ، ایک سوچ اس کی باہر نکلے گی کہ شاید میں بھی یہ کر سکوں. ٹھیک. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو وہ کام کر رہے ہیں وہ ملک کے لیے بہترین ہے اور اس کے نتائج جو ہیں بہت مثبت نکلیں گے. جب بچوں کو، نوجوان نسل کو شریک امور کریں گے، ان کو لے کر آئیں گے، انہیں اسٹرینتھن کریں گے تو ملک ترقی کرے گا. آپ کی کبھی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے؟ نہیں. کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ جی. تو آپ نے دعوت نام ان کو لکھ کے بھیجیں، لیٹر ایک کہ ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں. رابطہ کیا آپ نے؟ نہیں بالکل نہیں سر کیا. نہیں وہ کریں، آپ لکھ کے بھیجیں. وہ تو بڑے اس معاملے میں بہت دلچسپی لیتے ہیں اور وہ جو ہونہار بچے ہیں انہیں ملنا چاہتے ہیں، ان کی سر پہ ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں اور انہیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. بالکل سر، انشاءاللہ ہم یہ ضرور کریں گے. اچھا آپ کی ملاقات آرمی چیف سے ہوئی تھی، جنرل کیانی سے، تو کیا بات ہوئی ان سے؟ جو سابقہ ہمارے آرمی چیف تھے ان سے آپ ملے تو انہوں نے کیا کہا آپ سے؟ انہوں نے کہا اگر آپ کو کسی بھی طرح کی سپورٹ یا ہیلپ چاہیے ہوگی تو آپ مجھ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو کیا سپورٹ آپ نے کہا ان کو حاصل کرنے کے لیے؟ فی الحال ابھی تو کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ویسے بھی ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے جو اللہ کا کرم ہے. اللہ کا کرم. تو لیکن آپ نے کبھی ان کو فون کیا پھر؟ ابھی ضرورت ہی نہیں پڑی. اچھا جی آپ بتائیے سر. نہیں سمپل ایک سر ہم نے لیٹر لکھا تھا تھرو DGISPR میجر جنرل آسم باجوہ صاحب کے. ایک تو تھینکس لکھا کہ انہوں نے اتنے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر بچوں کو بلایا، ان کو انکریج کیا اور پورے پاکستان کو، پوری دنیا میں بتایا کہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ جہاں پر صرف اور صرف ٹیررسٹ ہیں، یہاں پر دہشت گردی ہوتی ہے، یہاں پر ہم اس میں بھی لڑ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے روٹس جو ہیں وہ دیکھو کتنے زیادہ قابل ہیں. ٹھیک. انہوں نے پورے پاکستان کو پوری دنیا میں دکھایا ہے. دیکھیں بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بچوں آپ کا شکریہ، سعیدین صاحب کا شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ بچے ہمارا فخر ہیں، ہمارا مستقبل ہیں جو روشن ہے اور انہی سے ہمیں امیدیں وابستہ ہیں. انشاءاللہ ان کے دم سے یہ ملک آباد بھی رہے گا، شاد بھی رہے گا اور ترقی بھی کرے گا. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.